السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. قال الله سبحانه وتعالى: وإنه لتنزيل من رب العالمين نزل به روح الأمين. وقال عز وجل: وإن أحد من المشركين استجارك فأجره حتى يسمع كلام الله. قال الشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: فمن قال إنه منزل من بعض المخلوقات كاللوح والهوى فهو مفتر على الله ومكذب لكتاب الله ومتبع غير سبيل المؤمنين. ويقول الشيخ محمد بن مانع رحمه الله: القرآن العظيم كلام الله لفظه ومعانيه، فلا يقال القرآن اللفظ دون المعنى كما هو قول أهل الاعتزال، ولا المعنى دون اللفظ كما هو قول الكلابية ومن تابعهم في باطلهم الباطل المذموم. فأهل السنة والجماعة يقولون ويعتقدون أن القرآن كلام الله المنزل غير مخلوق، ألفاظه ومعانيه عين كلام الله تعالى، سمعه جبريل من الله تعالى، والنبي صلى الله عليه وسلم سمعه من جبريل، والصحابة رضي الله عنهم سمعوه من النبي صلى الله عليه وسلم، فهو المكتوب بالمصاحف، المحفوظ بالصدور، المتلو بالألسنة. انتہا کلامہ رحمہ اللہ. تمام تعریف، ہر قسم کی بڑائی ہمیشہ شروع سے آخر تک اسے ایک اللہ رب العالمین کے لیے، جس اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہم سب کی ہدایت کے لیے آسمان سے اپنے کلام کو نازل فرمایا تاکہ اس کے ذریعے ہمیں ہدایت ملے اور راستہ ملے. سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم. اس کے بعد صلاۃ و سلام اللہ کے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر، جنہوں نے اللہ کے کلام کو اللہ کی مخلوق تک پہنچایا. قرآن کی تلاوت کرتے تھے، انس و جن اس سے مستفید ہوتے تھے. آپ پر سونپی گئی ذمہ داری کو کما حقہ ادا کر دیا، امانت پہنچا دی، اور ایک واضح دین پر اپنی امت کو چھوڑ دیا. اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد. اس مختصر سی حمد و صلات کے بعد ہم آج بتاریخ 12 جمادی الاولی 1438 ہجری مطابق 9 فیب 2017 عیسوی جمعرات بعد نماز مغرب یا بعد المغرب، بعد صلاۃ المغرب، رحاب میں جدہ کے بیٹھے ہوئے ہیں، جس میں العقیدہ طحاویہ کا درس آپ کی خدمت میں پیش کیا جا رہا ہے. الحمدللہ اس کتاب کے اب تک ہم نے تقریباً 38 پوائنٹس پڑھ لیے، جس میں عقیدے کے متعلق اللہ رب العالمین کے اسماء و صفات پر ایمان، اور اللہ کے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت پر ایمان، اور قرآن پر ایمان کیسے ہونا چاہیے، یہ باتیں تفصیل کے ساتھ گزر چکی ہیں.
عبارت کو پڑھنے کے لیے اگلی عبارت کو پچھلی عبارت کے ساتھ اگلی عبارت کو پڑھنے کے لیے میں طالب علم حذیفہ کو دعوت دیتا ہوں، وہ آئیں اور پڑھیں متن یا عبارت کتاب کی. فلیتفضل مشکورا ماجورا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قال الامام الطحاوی رحمہ اللہ: وإن القرآن كلام الله منه بدا بلا كيفية قولا وأنزل على رسوله مهيا وقد وصدقه المؤمنون على ذلك حقا وأيقن أنه كلام الله تعالى بالحقيقة ليس بمخلوق ككلام البرية، فمن سمعه فزعم أنه كلام البشر فقد كفر وقد ذمه الله وعابه ووعده بسقط، حيث قال تعالى: سأصله سقط. فلما وعد الله بسقط لمن قال: إن هذا إلا قول البشر. علمنا وأيقنا أنه قول خالق البشر ولا يشبه قول البشر، ومن وثق الله بمعنى من معنى البشر فقد كفر. فمن أبصر هذا اعتبر وأن مثل قول الكفار انجزر وعلم أنه بصفاته ليس كالبشر. جزاک اللہ خیر. بہت اچھا، جزاک اللہ خیر الجزا. بہت اچھا پڑھا انہوں نے، اللہ برکت دے. جزاک اللہ خیر. سلسلے کو آگے بڑھاتے ہیں ترجمے کے ساتھ. پوائنٹ نمبر 36 پڑھے تھے ہم. مصنف امام ابو جعفر الطحاوی رحمہ اللہ بیان فرماتے ہیں: وَإِنَّ الْقُرْآنَ كَلَامُ اللَّهِ مِنْهُ بَدَأَ بِلَا كَيْفِيَّةٍ قَوْلًا وَأَنزَلَهُ عَلَى رَسُولِهِ وَحْيًا وَصَدَّقَهُ الْمُؤْمِنُونَ عَلَى ذَلِكَ حَقًّا وَأَيْقَنُوا أَنَّهُ كَلَامُ اللَّهِ تَعَالَى بِالْحَقِيقَةِ لَيْسَ بِمَخْلُوقٍ كَكَلَامِ الْبَرِيَّةِ فَمَنْ سَمِعَهُ فَزَعَمَ أَنَّهُ كَلَامُ الْبَشَرِ فَقَدْ كَفَرَ وَقَدْ ذَمَّهُ اللَّهُ وَعَابَهُ وَأَوْعَدَهُ بِسَقَرَ حيث قال تعالى: سأصليه سقر. فلما أوعد الله بسقر لمن قال: إن هذا إلا قول البشر علمنا وأيقنا أنه قول خالق البشر ولا يشبه قول البشر. یہ بہت اہم ہے. ولا يشبه قول البشر. ومن وصف الله بمعنى من معاني البشر فقد كفر. فمن أبصر هذا اعتبر وعن مثل قول الكفار زجر وعلم انه بصفاته ليس كالبشر. ترجمہ: اور یقیناً قرآن اللہ کا کلام ہے، اسی سے شروع ہوا ہے قول بغیر کیفیت کے، اور اس نے اپنے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی کے ذریعے اتارا ہے یا نازل کیا ہے. اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی اس پر کہ یہ قرآن اللہ کا کلام ہے تصدیق کی اہل ایمان نے، اور یقین کیا کہ حقیقت میں یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا کلام ہے. لیس بمخلوق کے کلام البریہ، مخلوق کی بات کی طرح قرآن مخلوق نہیں ہے. جیسے مخلوق کا کلام ہے، مخلوق کا کلام مخلوق ہے، تو ویسے اللہ یہ قرآن جو ہے مخلوق نہیں ہے. قرآن مخلوق نہیں ہے. 37 پوائنٹ میں کیا بتا رہے ہیں کہ قرآن 36 پوائنٹ میں قرآن حقیقت میں اللہ کا کلام ہے. اللہ سے شروع ہوا ہے قول. اللہ نے حقیقت میں بات کی ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر اتارا ہے وحی کے ذریعے. ایمان والوں نے اس کی تصدیق کی ہے اور اس پر یقین ہے ان کو. یہ 36 پوائنٹ کا خلاصہ ہے. باٹم لائن 37 پوائنٹ میں کیا بتا رہے ہیں کہ یہ مخلوق نہیں ہے. جیسے انسانوں کا کلام مخلوق ہے، ویسے اللہ کا کلام مخلوق نہیں ہے. اللہ کا کلام مخلوق یعنی قرآن مخلوق نہیں ہے. 38 پوائنٹ میں کیا بتا رہے ہیں؟ اگر کسی نے اللہ کے اس کلام کو سن کر یہ سمجھا کہ یہ بشر کا کلام ہے یعنی انسانوں کا کلام ہے تو وہ کافر ہو گیا.
فمن سمعه فزعم، جس نے سن کر، کس کو سن کر؟ اللہ کے کلام کو سن کر یہ زعم کیا، یہ سمجھا کہ یہ بشر یعنی انسانوں کا کلام ہے، فقد کفر، تو وہ کافر ہو گیا. وقد ذمه اللہ وعابه وأوعده بسقر، اللہ نے اس کی مذمت کی، یعنی اس کو برا بتایا ہے، اور عیب اس کا ذکر کیا ہے، اور سقر جہنم کے وادیوں میں سے ایک وادی، یا جہنم بولیے، جہنم کے ناموں میں سے ایک نام، جہنم کی وعید سنائی ہے. جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا سأصلیہ سقر، ان قریب میں اس کو سقر میں ڈال دوں گا. فلما اوعد اللہ بسقر لمن قال، تو جب اللہ نے ڈرایا سقر سے یعنی جہنم سے اس انسان کو جس نے یہ کہا ان ھذا الا قول البشر، یہ قرآن تو بشر کا قول ہے، یہ قرآن تو انسان کا کلام ہے. علمنا، جب اللہ نے ڈرا دیا ایسے بولنے والے کو جہنم سے، تو ہم یہ جان گئے اور یقین کیا ہم نے انہو قول خالق البشر، کہ قرآن انسانوں کے پیدا کرنے والے کا قول ہے، انسانوں کے خالق کا قول ہے. کون انسانوں کا خالق؟ اللہ. ولا یشبہ قول البشر، اور یہ کلام یا قرآن مخلوق کے قول سے مشابہت کرتا، یا عام اردو میں یہ قرآن اللہ، یہ کلام اللہ کا مخلوق کے کلام کے جیسے نہیں. ومن وصف اللہ بمعنى من معانی البشر، اور جس نے اللہ کی صفت بیان کی، اللہ کا وصف بیان کیا بشر انسانوں کے معنوں میں سے کسی معنی میں، فقط کفر، تو وہ بھی کافر ہو گیا. فمن ابصر هذا اعتبر، جس کو یہ بات معلوم ہو گئی اس نے عبرت حاصل کر لی. وعن مثل قول الكفار زجر، اور کافروں کے قول سے وہ بچ گیا، کافروں کے قول سے وہ بچ گیا. وعلم، اور جان لیا انہ بصفاته ليس كالبشر، کہ اللہ تعالیٰ اپنے صفات میں بشر کے جیسے. اس میں تقریباً تشریح ہو گئی تھی آپ کے سامنے بہت ساری باتیں، کہ ہم جو ایمان لائیں گے قرآن کے بارے میں، وہ یہ ایمان ہمارا ہوگا کہ قرآن اللہ کا کلام ہے، حقیقت میں اللہ نے بات کی ہے، اور جبریل علیہ السلام نے اس کو لیا ہے، سنا ہے، اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچا دیا ہے. محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت جبریل سے اس کو سنا ہے، اور امت نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے اس کو حاصل کیا. کس کو؟ قرآن کو، اللہ کے کلام. تو یہ اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ یہ حقیقت میں اللہ کا کلام ہے. منہ بدآ، اللہ ہی سے یہ چیز شروع ہوئی ہے، لوح محفوظ سے نہیں شروع ہوئی یہ چیز، جیسا کہ گمراہ فرقوں کا عقیدہ ہے. ہمارا اہل سنت جماعت کا عقیدہ کیا ہے؟ قرآن کی ابتدا کیا ہے؟ قرآن کلام اللہ ہے، ابتدا کہاں سے ہوئی ہے؟ اللہ سے، لوح محفوظ سے نہیں. کیونکہ بعض فرقے جو گمراہ ہیں ان کا یہ عقیدہ ہے کہ قرآن ہمارے پاس جو موجود ہے، امت کے پاس جو قرآن ہے اللہ کا کلام، اس کو پہنچائے محمد صلی اللہ علیہ وسلم. دیکھیں ان کی سند کیسی ہے، سنیے. گمراہ فرقوں کی سند یعنی چین. سنیے کیا ہے ان کی سند. وہ کہتے ہیں بھئی یہ جو کلام ہے مصاحف میں، یہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے امت تک پہنچایا، بلکہ صحابہ نے امت تک پہنچایا. صحابہ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا. کس کو؟ اس کلام کو، اللہ کے کلام. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جبریل سے سنا. جبریل علیہ السلام کہاں سے لے کر آئی ہے؟ لوح محفوظ یا ہوا سے. یہ ہے ان کی سند. کن کی؟ یاد رکھیے بات، گمراہ کرتے یہ کہتے ہیں کہ یہ وہاں سے نکلا. حقیقت میں اللہ نے بات نہیں کی ہے، ایک فیض نکلا اللہ سے، لوح محفوظ میں لکھا گیا، لوح محفوظ سے نکلا. اور یہ مسئلہ سنیے، بہت خطرناک مسئلہ ہے. تفسیر میں بہت گڑبڑ کرتے ہیں لوگ ایسے. لوح محفوظ سے نکلا قرآن. قرآن کی اصل کو کہاں سے چھوڑتے ہیں؟ قرآن کہاں ختم ہوتا ہے، کہاں سے شروع ہوا؟ ختم نہیں، شروع ہوا. پہلے عام سمجھاؤں گا میں. قرآن کی ابتدا کلام اللہ کی کہتے ہیں لوح محفوظ سے. لوح محفوظ سے شروع ہوا، بس وہیں تک. سمجھ میں آ رہا؟ یا ہوا، اور ایک قول ہے باطل تک، ہوا میں تھا، اس کو جو ہے ہوا سے لیا اس نے، جبریل نے، جبریل سے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے صحابہ، صحابہ سے باقی کی امت.
یہ نہیں کہتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے جبریل علیہ السلام نے قرآن کو سنا. یہ ان کی سند ہے جو باطل ہے, گمراہ, کفر ہے ایسا کہنا, نعوذ باللہ. کیونکہ اس قول کا مطلب سمجھتے ہیں آپ کہ لوح محفوظ سے آغاز ہوا کا مطلب اللہ نے حقیقت میں بات نہیں کی. یہ کلام, قرآن اللہ کا کلام حقیقت میں نہیں ہے. ہم جو کلام جو نسبت کرتے ہیں یہ اضافت حقیقی نہیں ہے, مجاز ہے کہتے ہیں. کیا کہتے ہیں؟ مجاز. مجاز سمجھتے ہیں آپ؟ شوہر بیوی کو کہہ رہا ہے تم چاند کی جیسی خوبصورت. کیا مطلب؟ چاند ہے. میں آپ کو دو باتیں بتاتا ہوں, سنیے. بہت اہم درس ہے, بہرحال اذا ہو جائے تب بھی انشاءاللہ ہم جماعت کے ساتھ نماز پڑھیں گے انشاءاللہ. ایک چیز, لفظ کی ایک حقیقت ہوتی ہے, ایک مجاز ہوتا ہے. ٹھیک ہے, لفظ کی ایک حقیقت اور ایک مجاز. حقیقت کس کو کہتے ہیں, مجاز کس کو کہتے ہیں؟ حقیقت شوہر بیوی سے کہہ رہا ہے تم میری بیوی ہو. شوہر کیا کہہ رہا ہے بیوی کو؟ تم میری بیوی ہو. حقیقت ہے یا نہیں؟ یا دوسری مثال, تم ایک عورت ہو. صحیح ہے, حقیقت ہے, حقیقت میں عورت ہے. دوسرا, شوہر بیوی سے کہہ رہا ہے تم چاند کی طرح خوبصورت ہو. حقیقت ہے, مجاز ہے. چاند کی جیسی بیوی, یا چاند کی جیسے خوبصورت نہیں بولیے, خالی تم چاند ہو, تم میرا چاند ہو. شوہر میاں بیوی کو بابا نہیں بولتے, نہیں گھر میں ایسے بیوی انتظار کرتے رہتی ہے کہ شوہر بولے. شوہر نہیں بولتا, کوئی اور بولتا ہے تو اس کو اچھا لگتا ہے. شوہر بولنا, بیوی شوہر کو خوش کرنا, شوہر بیوی کو خوش کرنا, ایک دوسرے کا حقوق ادا کرنا, ازدواجی زندگی کامیاب گزرے گی. اللہ تعالیٰ ہماری ازدواجی زندگیوں کو کامیاب بنائے, آمین. شوہر کا بیوی کو یہ کہنا تم میرا چاند ہو, حقیقت ہے. یہ مجاز. کیا مطلب چاند ہو؟ وہ یہ بولنا چاہ رہا ہے کہ جیسے چاند خوبصورت ہے ویسے تم بھی ہے میری بیوی. اس کو بولتے ہیں مجاز. حقیقت میں چاند نہیں بول رہا ہے وہ بیوی کو. بیوی چاند ہے, انسان ہے, انسان ہے. سمجھ میں آ رہا ہے؟ یہ باطل فرقے کہتے ہیں حقیقت میں. عبد الوارث نے بہت بڑی بات کہی, آپ کو معلوم ہے. اہل سنت عبد الوارث نے جو کہا نا, یہ بچہ دیکھیے بیٹے, اس عقیدے کو مرتے دم تک باقی رکھنا اپنی زندگی میں انشاءاللہ. حقیقت میں اللہ کی بات, یہ ہمارا عقیدہ ہے. یہ نہیں کہ مجاز نہیں, کیونکہ اسی لیے کہتے ہیں لوح محفوظ ہے. اللہ بات کرتا ہے نہیں, کیونکہ کلام اللہ کی ایک صفت ہے فعلی. اللہ کی دو قسم کی صفات ہیں, ہم پہلے پڑھ چکے ہیں, ایک ذاتی اور ایک فعلی. کلام اللہ فعلی صفت ہے, جب چاہے اللہ تعالیٰ بات کرتا ہے, جیسے چاہے بات کرتا ہے. ہمارا ایمان ہے اللہ کی صفت پر. کیفیت ہمیں نہیں پتا, ایک کیفیت ہے اس کی, ہم اس سے واقف نہیں ہیں, کیونکہ وہ کیفیت ہمیں بتائی نہیں گئی, اور یہ صفت ہمیں بتائی گئی ہے کہ اللہ تعالیٰ بات کرتا ہے. جیسے حذیفہ نے ایک مثال دی تھی کہ وَكَلَّمَ اللَّهُ مُوسَىٰ تَكْلِيمًا, اللہ نے موسیٰ علیہ السلام سے بات کی. حقیقت میں بات کی یا مجاز؟ نہیں, حقیقت میں بات کی. سنے موسیٰ, ارے ہو بھائی سنے. یہ کیا بولتے معلوم ہے وہاں اس آیت میں کیا گڑبڑ؟ سنے نہیں, فیض نکلا تھا درخت پر, وہ درخت پر پڑھ لیے. وہ کیا پڑھے؟ وہاں درخت تھا نا, اس پر وہ بات پڑھ لی ہے, میں تمہارا رب ہوں, میں تمہیں بھیجتا ہوں, جاؤ فرعون کے پاس, ڈراؤ, شرک سے اس کو توحید کی دعوت دو. ایسے تعویل کرتے ہیں. اہل سنت جماعت کا کیا عقیدہ ہے جو ہمارا ہونا چاہیے؟ ہم سب کا عقیدہ ہے الحمدللہ. کیا حقیقت میں اللہ نے بات کی, یہ صفت فعلیہ ہے اللہ تعالیٰ کی, جس کو سنا ہے کلام اللہ. ہماری ہم یہ نہیں, ہمارا مسئلہ کیسے شروع ہوتا ہے؟ جیسے بھائی پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کہتے ہیں, ہمارے پاس جو مصاحف میں قرآن لکھا ہوا ہے, یہ جو ہے صحابہ کے دور میں ہوا لکھنا, جیسے کہ جانتے ہیں عثمان. تو صحابہ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کلام اللہ کو سنا, اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت جبرائیل علیہ السلام سے کلام اللہ کو سنا, اور جبرائیل علیہ السلام اللہ سے سنے یا نہیں؟ یہ خالی لوح محفوظ سے لے کے آئے, لوح محفوظ میں ہے وہ. ہم ابتدا اس کی کہاں ہوئی؟ منہ بدا, بہت اہم ٹکڑا ہے. شروع کہاں سے ہوا بھائی؟ یہ لوح محفوظ سے شروع ہو گیا. شروعات کہاں سے ہے؟ تکلم اللہ, اللہ نے بات کی ہے. الفاظ اور معانی اللہ کے حقیقت میں, الفاظ اور معانی, حروف کے ساتھ, حروف, الفاظ, حروف,
اللہ تعالیٰ کہے. حقیقت میں اللہ تعالیٰ نے بات کی, کیسے بات کی ہے نہیں پتا ہمیں, کیفیت کا ہمیں علم نہیں ہے. تو یہ نہ جبریل کا کلام ہے, نہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا کلام ہے, نہ لوح محفوظ سے اس کا آغاز ہوا ہے, ابتدا ہوئی ہے, بلکہ ابتدا اس کی اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے ہوئی. اللہ تبارک و تعالیٰ نے حقیقت میں بات کی ہے, اور اس کو پہنچانے والے جبریل علیہ السلام اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم, یہ لوگ مبلغ ہیں, کیونکہ جبریل علیہ السلام نے پہنچا دیا کہاں تک؟ محمد صلی اللہ علیہ وسلم تک, سن کر کلام اللہ سے ڈائریکٹ سنا ہے. لیکن تفسیر میں گڑبڑ ہے, بچ کے رہیے, ہم وہ نہ ہو جائیں, کیا نہ ہو جائیں, نہیں جلدی متاثر اٹریکٹ ہو جائیں, متاثر ہو جائیں, مروب ہو جائیں, ارے کیا انداز ہے, کیا لائے, کہاں سے لائے, گھما کے لائے. جیسا کہ کوئی بولنے والا بول دیا یہ جو دنیا میں قرآن آپ کے پاس آ رہا ہے یہ اوریجنل نہیں ہے, کاپی ہے, کاپی, یہ جتنا ہے کاپی ہے, اصل اوریجنل جو ہے پتہ نہیں لوح محفوظ ہے. عجیب عجیب وہ فلسفانہ گفتگو بولوں, کیا بولوں میں اس کو. ارے سیدھی تفسیر کرو گا قرآن کی کرنی ہو تو دور سے نہیں چاہیے ہم کو, سمجھے, گھما کے لا رہے, اصل پوائنٹ ختم, اصل پوائنٹ ہی نہیں ہے. عقیدہ ایسا پیش کر رہے کہ لوگ سمجھ میں نہیں آ رہا کہ بھئی یہ ہے کیا. آپ وہ عقیدہ پیش کی جو سلف صالحین کا عقیدہ ہے. بات کے لوگوں کا بگاڑ مت پیش کیجیے لوگوں کے سامنے. تفسیر میں عام طور پر گڑبڑ ہے, اور ایسے جو مسائل صفات کے ہوتے ہیں, اسماء و صفات کے, اس میں اکثر و بیشتر گڑبڑ ہے. لہٰذا اس گڑبڑ سے اپنے آپ کو بچانے کے لیے علم ضروری ہے. اللہ تعالیٰ ہم سب کو صاحب علم بنائے, یا اہل علم کی صحبت میں رہنے کی توفیق عطا فرمائے, آمین. تو اللہ کے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم پہنچانے والے ہیں, جبریل صلی اللہ علیہ وسلم پہنچانے والے ہیں, اور بات کرنے والا حقیقت میں اللہ تبارک و تعالیٰ ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے بات کیا ہے. اس کے بعد یہ بات بتائی گئی ہے کہ جو شخص یہ کہتا ہے کہ نہیں یہ جو ہے جبریل علیہ السلام اللہ سے نہیں لے کر آئے, بلکہ اللہ سے نہیں سنے کلام اللہ کو, بلکہ لوح محفوظ سے لے کر آ گئے, یا اللہ تعالیٰ نے ایک چیز میں اس کو پیدا کیا, اللہ تعالیٰ نے ایک جگہ اس کو پیدا کیا, کس کو؟ کلام کو. سنے نہیں, ایک جگہ وہ مخلوق تھی نعوذ باللہ, اور وہاں سے اٹھا کے وہ چیز لا کر محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر پیش کر دیے کہ دیکھو یہ ہے اللہ کا کلام. تو ایسا عقیدہ رکھنے والا, ایسی بات کرنے والا کافر ہے, اللہ تبارک و تعالیٰ کا انکار کرنے والا ہے, یعنی اس کی صفت کا انکار کرنے والا, اس کی ذات کا انکار کرنے والا, یا اس کی صفت کا انکار کرنے والا ہے, اور ملت اسلامیہ سے خارج ہے, جیسا کہ جہمیہ اور معتزلہ باطل فرقوں کا یہ عقیدہ ہے. جہمیہ اور معتزلہ کا یہی عقیدہ ہے. وہ نہیں مانتے ہیں کہ حقیقت میں اللہ تعالیٰ نے بات کی ہے, اللہ کی صفت پر ان کا کلام نہیں ہے, ان کا ایمان نہیں ہے, بلکہ ان کا ایمان یہ ہے کہ یہ مجاز ہے. کچھ لوگ کہتے ہیں فرقے, بعض لوگ کہتے ہیں کہ نہیں حقیقت میں اللہ تعالیٰ نے بات نہیں کی ہے, بلکہ لوح محفوظ سے اس کو پہنچا دیا گیا ہے. جبکہ اس کے برخلاف اہل سنت والجماعت کا یہ عقیدہ ہے کہ قرآن اللہ کا کلام ہے, حروف اور معانی, یا الفاظ اور معانی کے ساتھ اللہ نے حقیقت میں بات کی ہے, اور اللہ تعالیٰ جیسے چاہتا ہے بات کرتا ہے. معنی ہمیں معلوم ہے, کیفیت ہمیں نہیں معلوم ہے. معنی ہمیں معلوم ہے, اور یہ کلام اللہ کے فعلی صفات میں سے ہے. سنیے عقیدہ ہمارا کیا ہے, کلام اللہ کی فعلی صفات میں سے ہے, کیفیت اللہ بہتر جانتا ہے, ہمیں نہیں معلوم ہے, اور ہم اس کے بارے میں, اس صفت کے بارے میں ویسے ہی کہیں گے جیسے اللہ کی عام صفات کے بارے میں ہم کہتے ہیں. ایمان لائیں گے صفات پر جو ثابت صفات ہے, کیفیت کا ہمیں علم نہیں ہے, کیفیت کی نسبت ہم اللہ ہی کی طرف کہیں گے. ہم کہیں گے اللہ بہتر جانتا ہے اللہ نے کیسے بات کی ہے, اللہ بہتر جانتا ہے اللہ نے کیسے بات کی ہے, ہمیں کیسے کا علم نہیں ہے, لیکن ایک بات ہے اس کا ہمیں علم ہے, معنی معروف ہے, کیفیت کا ہمیں علم نہیں ہے, اس لیے کہ کیفیت ہمیں نہیں بتائی گئی ہے. اسی لیے دیکھیے یہ قرآن پر ہمارا ایسا ایمان, لیکن لوگوں نے کہا, جیسے مشرکین مکہ کافروں نے, جب ان کے سامنے اللہ کا کلام پیش کیا گیا تو ان لوگوں نے انکار کیا اور کہا کہ نہیں یہ بشر کا کلام ہے. کیا کہا؟ یہ بشر کا کلام ہے, انسان کا کلام نہیں ہے. اسی لیے اللہ نے مذمت کی اور بتایا لیسا بمخلوق کلام البریہ, یہ جو ہے مخلوق نہیں ہے بلکہ کلام اللہ ہے, مخلوق نہیں ہے, اللہ کا کلام, اور بشر کا کلام نہیں ہے, بشر کا کلام نہیں ہے. کیونکہ اگر بشر کا کلام ہوتا قرآن, اگر قرآن بشر کا کلام ہوتا تو بشر ایسا کلام پیش کر سکتے تھے, بشر ایسا کلام پیش کرتے تھے. اسی لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے جب ان کو چیلنج کیا
کہ تمہارا یہ دعویٰ ہے کہ یہ بشر کا کلام ہے، یہ نہیں انسان کا، تو تم بھی تو انسان ہو، لاؤ پیش کرو ایسا کلام. تو وہ عاجز ہو گئے، وہ عاجز ہو گئے، پیش نہیں کر سکے. اگر قرآن اللہ کا کلام نہیں ہوتا، بشر کا کلام ہوتا، تو وہ عاجز نہیں ہوتے، پورے مل کر ضرور ایسا کچھ کلام پیش کرتے. جب وہ عاجز ہو گئے، نہیں پیش کر سکے ایسا کلام، تو ثابت ہوا کہ حقیقت میں قرآن اللہ کا کلام. اسی لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا وَإِن كُنتُمْ فِي رَيْبٍ مِّمَّا نَزَّلْنَا عَلَىٰ عَبْدِنَا فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّن مِّثْلِهِ وَادْعُوا شُهَدَاءَكُم مِّن دُونِ اللَّهِ إِن كُنتُمْ صادقین. دیکھیے کیا آیت ہے، سبحان اللہ. وَإِن كُنتُمْ فِي رَيْبٍ، اگر تم شک میں ہو، اگر تمہیں شک ہے، یعنی یقین نہیں ہے. اچھا، ایمان والوں کو کیا ہے؟ یقین ہے. پڑھے نا ابھی تھوڑی دیر پہلے، ایمان والوں کو یقین ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہمارے سامنے پیش کیا ہے وہ کیا ہے؟ حقیقت میں اللہ کا کلام ہے. یہ ایمان والوں کا یقین ہے. کافروں کو شک ہوا، کہا کہ ایسے کیسے ہو سکتا ہے بھائی؟ کافروں کو شک ہوا تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَإِن كُنتُمْ فِي رَيْبٍ مِّمَّا نَزَّلْنَا عَلَىٰ عَبْدِنَا، اگر تمہیں شک ہو اس چیز کے بارے میں جو ہم نے ہمارے بندے پر اتارا ہے. دیکھیے، ہم نے ہمارے بندے پر اتارا ہے. بندہ کا بندے کون بندے؟ محمد صلی اللہ علیہ وسلم. فَأْتُوا، شک ہے نا، تو ایک کام کرو، کیا کرو؟ فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّن مِّثْلِهِ، ایسی ایک سورہ لے کر آ جاؤ، ایسی ایک کیسی؟ قرآن کے جیسے. تمہیں شک ہے کہ یہ کلام اللہ نہیں ہے، بشر کا کلام ہے، تو جب بشر کا کلام سمجھتے ہو تو تم بھی تو کیا ہو؟ بشر ہو، فصحا، بلغا، فصیح، بلیغ، عربی زبان جاننے والے ہو، تو تم اس کے جیسی ہے. اس میں تو کئی صورتیں ہیں نا. فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّن مِّثْلِهِ، ایک سورہ اس کی جیسی لاؤ، اور سب کو جمع کر لو اللہ کے سوا، سب کو، سب مل جاؤ. ان کنتم صادقین، اگر تم سچے ہو. کیا ہوا؟ عرب عاجز آ گئے اس زمانے کے، پیش کر سکے. اس چیلنج کو قبول کیا ان لوگوں نے. یہاں اس میں ایک سورہ کا چیلنج، ایک دوسری آیت میں ایک آیت لے کر آؤ، ایسی ایک آیت لے کر آؤ. اگر یہ بشر کا کلام ہے تو تم لا سکتے ہو. جب تم نہیں لا سکے تو اس کا مطلب یہ بات ثابت ہو گئی کہ یہ اللہ کا کلام ہے. چیلنج، یہ چیلنج کیا تو معلوم ہوا کہ یہ حقیقت میں اللہ تعالیٰ کا کلام. اسی لیے اہل ایمان نے تصدیق کی، یقین ہے، ایمان لائے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہم تک کلام پہنچایا وہ کلام کس کا ہے؟ اللہ تعالیٰ کا کلام ہے. اچھا، اب میں دو آیتیں پڑھ کر سناتا ہوں، سنیے. اللہ تعالیٰ کا یہ فرمان إِنَّهُ لَقَوْلُ رَسُولٍ كَرِيمٍ فِي قُوَّةٍ عِنْدَ ذِي الْعَرْشِ مَكِينٍ. دوسری آیت إِنَّهُ لَقَوْلُ رَسُولٍ كَرِيمٍ وَمَا هُوَ بِقَوْلِ شَاعِرٍ قَلِيلًا مَا تُؤْمِنُونَ. پہلی آیت سورہ تکویر کی ہے، دوسری آیت سورہ حاقہ کی. پہلی آیت میں اللہ کہتا ہے إِنَّهُ لَقَوْلُ رَسُولٍ كَرِيمٍ، یقیناً یہ بزرگ پیغمبر کا قول ہے. ذی قوت عند ذی العرش مکین، جو عرش کے پاس بڑا مضبوط محافظ، بڑا قوی ہے. اس آیت میں اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ انہ لقول رسول کریم. رسول کریم سے مراد کون ہے یہاں پر؟ جبریل علیہ السلام. پوچھ رہا ہوں میں، وہ 3 سوالات ختم ہو گئے نا، اب کہاں پوچھیں گے؟ یہ توجہ کے لیے سوال. انہ لقول رسول کریم، یقیناً یہ بزرگ رسول کا قول ہے. ذی قوت عند ذی العرش مکین، جو اللہ عرش کے پاس بڑا قوی ہے. کون ہے؟ جبریل علیہ السلام. تو یہاں قرآن کے بارے میں اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ لقول رسول کریم، کریم رسول کا قول ہے. کیا مطلب اس کا؟ کہ جبریل علیہ السلام کا قول ہے یہ. تو یہاں اس آیت میں جو نسبت کی جا رہی ہے یہ من باب تبلیغ ہے، پہنچانے میں. یہ قول جو پہنچا رہے ہیں وہ ایک بزرگ پیغمبر ہے. پیغمبر مطلب رسول، رسول دو ہے نا، ایک انسانوں کے رسول، معلوم ہے نا، یہ قرآن سے ثابت ہے. انسانوں میں بھی رسول ہے، فرشتوں میں بھی رسول ہے. انسانوں کے رسول کون ہے؟ ہمارے نبی جو بڑے رسول ہیں محمد. فرشتوں میں رسول کون ہے؟ رسول کا معنی کیا ہے بھائی؟ بچے بھی آئیں. رسول یعنی میسنجر پڑھتے نا، رسالہ یعنی میسج، انگلش، ہاں آپ کی انگلش، انگریزی. رسالہ یعنی
मैसेज, रिसाला पहुंचाने वाले को अरबी में बोलते रसूल, मैसेंजर। तो जैसे ह्यूमन बीइंग में मैसेंजर्स हैं, वैसे एंजल्स में भी मैसेंजर्स हैं। एंजल्स के मैसेंजर कौन? जिब्रील अलैहिस्सलाम। व्हाई? बिकॉज बोलना वजह ये आंसर है, बिकॉज he gave the messages of, let me complete, he gave the messages of Allah subhanahu wa ta'ala to the Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yeah, to the prophets. Gave on का, चलिए अब इंग्लिश मत बोलिए, टाइम कम। तो वो एंजल्स में मैसेंजर्स हैं, और इंसानों में कौन है? पैगंबर बहुत सारे हैं, जिसमें नूह अलैहिस्सलाम पहले हैं, और आखिरी कौन है? Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Very soon you will listen inshallah the lecture in English language. Let me first क्या बोलते उसको, learn this language and then I can give inshallah. क्योंकि बास जिनके पास इल्म की कमी है, हमारे जैसे छोटे मोटे तालिब इल्म ही है, लेकिन लैंग्वेज पर वो रखते हैं, तो वो लैंग्वेज में दर्स दे के जो है वो पता नहीं क्या क्या चीजें लोगों के सामने पेश कर रहे हैं उल्टे सीधे। तो जरूरी है कि we have to stand इंशाल्लाह। चलिए, तो यहाँ पहली इन्नहु रसूल के, तो रसूल यहाँ जो निस्बत हो रही है, ये रसूल करीम जिब्रील है। कौन है? जिब्रील अलैहिस्सलाम। तो अल्लाह ताला यहाँ इजाफत कर रहा है कौल रसूल, इन्नहु लकौल रसूल करीम। तो मतलब ये मिन बाब तबलीग है, पहुंचाने के एतबार, ये जो पहुंचा रहे हैं ना कौल अल्लाह का, इसीलिए रसूल आया। देखिए कौल के साथ क्या आया? रसूल। इन्नहु लकौल रसूल, इसका तर्जुमा क्या है? बेशक ये कुरान एक बुजुर्ग पहुंचाने वाले का कौल है, मतलब उनका खुद का कौल नहीं है, वो पहुंचाने वाले हैं, इसीलिए रसूल कहा गया। अच्छा, दूसरी आयत में और इसकी वजाहत हो रही है। दूसरी आयत में अल्लाह ताला फरमा रहा है इन्नहु लकौलु रसूलिन करीम वमा हुवा बिकौलि शायर कलीलन मा तुमिनून। बेशक ये एक बुजुर्ग पैगंबर का कौल है, किसी शायर का कौल नहीं है, बहुत कम तुम ईमान लाते हो। यहाँ कौन मुराद है? यहाँ निस्बत जो हो रही है इन्नहु लकौलु रसूल करीम, यहाँ रसूल करीम से कौन मुराद है? वहां भी रसूल करीम है। भाई एक आयत सेम है, आगे की आयत सुनिए आप। पहली आयत इन्नहु लकौलु रसूलिन करीम ज़ी कुव्वतिन इंदा दिल अर्शी मकीन, इससे मुराद कौन है? जिब्रील अलैहिस्सलाम, क्योंकि वो रसूल करीम है, बाइज्जत पैगंबर, अल्लाह के फरिश्ते पहुंचाने वाले, फरिश्ते पैगंबर। रसूल पैगंबर यहाँ इन्नहु लकौलु रसूलिन करीम वमा हुवा बिकौलि शायर कलीलन मा तुमिनून। किसी शायर का कलाम ये नहीं है, बल्कि एक बुजुर्ग रसूल का कलाम है। क्या मतलब? कलाम अल्लाह ने, कुरान उनका कलाम है? नहीं, ये भी मुबल्लिग है। कैसे कह रहे हैं? क्योंकि यहाँ इजाफत जो हो रही है, उस आयत में इजाफत और इस आयत में भी इजाफत रसूल की तरफ हो रही है, कौल रसूल। तो रसूल की तरफ इजाफत का मतलब यह है कि ये अल्लाह का कलाम पहुंचा रहे हैं, तो पहुंचाने वाले की सिफत बताई जा रही है वहां कि ये बड़े बुजुर्ग पहुंचाने वाले हैं, बहुत अच्छे पहुंचाने वाले हैं। वहां जिब्रील के बारे में बड़े कवी हैं, ये जो पहुंचाने वाले हैं करीम भी हैं और बड़े कवी हैं अल्लाह के नजदीक। और दूसरे जो इंसानों के पैगंबर जो आप तक अल्लाह का कलाम पहुंचा रहे हैं, ये भी क्या है? करीम है, कोई शायर नहीं है ये, लेकिन तुम ईमान कम लाते हो। और बहुत अच्छी बात बताई जा रही है, एक कलाम। अच्छा, इससे क्या मालूम हुआ? आयतें अगर पूरी पढ़ें तो कहीं अल्लाह तबारक व तआला ने अपनी जात की तरफ कुरान की इजाफत की है। सुनिए गौर से, बात खत्म हो रही है मेरी। कहीं अल्लाह तबारक व तआला ने अपनी जात की तरफ निस्बत की है कुरान की, तो कहीं अल्लाह ताला ने कुरान की निस्बत किसकी तरफ की है? जिब्रील की तरफ, जैसे अभी पढ़े आयत। तो कहीं अल्लाह ताला ने कुरान की निस्बत किसकी तरफ की है? मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। तो तीन निस्बतें हमें मिल रही है, एक अल्लाह की जात की तरफ और एक जिब्रील अलैहिस्सलाम की तरफ, एक। तो अल्लाह की जात की तरफ जो इजाफत या निस्बत हो रही है, क्या मतलब? वहां हकीकत में ये अल्लाह का कलाम है। जहां इस इजाफत या निस्बत किसकी तरफ हो रही है? जिब्रील अलैहिस्सलाम की तरफ हो रही है, तो इसका मतलब वो रसूल करीम पहुंचाने वाले हैं, वो खुद उनका कौल नहीं है ये। और जहां तीसरी निस्बत या इजाफत प्यारे नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ हो रही है रसूल करीम कहते हुए, तो इसका मतलब वो भी क्या है? मुबल्लिग है। इसलिए कि एक बात तीन लोगों की नहीं हो सकती। इसलिए कि एक बात, अगर एक बात की निस्बत हमें तीन अलग अलग मिल रही है,
تو ایسے امپاسبل ہے، ناممکن ہے کہ ایک بات انہوں نے بھی کہی، انہوں نے بھی کہی، انہوں نے بھی کہی. کہنے والا اصل ایک ہی ہوگا، پہنچانے والا دوسرا ہوگا. ایک بات تین یا تین سے زیادہ، ایک سے زیادہ، ایک بات ایک آدمی کی ہو سکتی ہے، ایک بات ایک انسان کی ہو سکتی ہے. تو قرآن اللہ کی بات ہے، حقیقت میں اللہ کا کلام ہے. وہ جو دوسری نسبتیں ہو رہی ہیں دو آیتوں میں، فرشتے کی طرف، جبریل کی طرف اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف، وہ نسبت کیا ہے؟ پہنچانے والے ہیں. اسی لیے وہ نسبت بتائی گئی ہے. اس بات کو اچھی طریقے سے ذہن میں رکھیں. اس کے بعد ایک قول پڑھنا ہے. اچھا، اس 5 منٹ، ابھی 2-3 منٹ سن لیجئے. اس کے بعد جو اللہ تبارک و تعالی نے مذمت کی ہے اور اس کی وعید سنائی ہے، جو قرآن کو، اللہ کے کلام کو سن کر یہ کہتا ہے کہ یہ بشر کا کلام ہے، تو وہ جو ہے کافر ہوا. وہ کافر، اللہ نے اس کی مذمت کی ہے اور اللہ نے اس کو وعید سقر کی، جہنم کی سنائی ہے. اور جیسا کہ اللہ نے فرمایا سأصلیہ سقر، میں اس کو جہنم میں ڈال دوں گا. جب اس نے یہ بات کہہ دی، ان ھذا الا قول البشر، کہ یہ بشر کا کلام ہے. یہ ہے ولید ابن مغیرہ المخزومی. کون ہے یہ؟ بدماش، کافر، مشرک ولید ابن مغیرہ المخزومی. یہ بہت بڑا بلیغ اور فصیح وہ تھا، مشرک تھا، کافروں کا بڑا سردار مانا جاتا تھا. بہت فصاحت اس کے اندر تھی زبان میں، اور اس کے بارے میں کہا جاتا کہ یہ زہرت مکہ، اس کی طرف نسبت ہے. یہ کیا مطلب؟ مکہ کا پھول ہے، یا مکہ کی اصل ہے، سمجھے، مکہ کا پھول ہے یہ، یعنی ایسی نسبت کی جاتی تھی. تو اس کو کیا کیا مشرکین مکہ نے؟ پلان کر کے بھیجا کہ جاؤ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، یہ کہتے ہیں کہ ان کے پاس اللہ کا کلام اترا ہے اور وہ اللہ کا کلام سناتے ہیں. تو وہ گیا اور سنا. سنیے، مختصر بات ختم کر رہا ہوں میں. یہ ولید ابن مغیرہ کیا کیا؟ مشرک، یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس گیا اور جا کر جو ہے اس نے اللہ کا کلام سنا. جب اللہ کا کلام سنا، اس نے قرآن کو، اللہ کے کلام کو سنا، اس کو یقین ہو گیا. کیا یقین ہو گیا؟ یہ بشر کا کلام نہیں، کیونکہ وہ بڑا فصیح اور بلیغ تھا، اس کو عربی ادب اچھی آتی تھی، بہت اچھی زبان بولنے والا، ٹنگ پاور تھا اس کے پاس. ٹنگ پاور کے علاوہ لینگویج پر عبور تھا اس کو. تو اس نے کیا کیا؟ جب سنا تو اس کو یقین ہو گیا کہ بھئی یہ بشر کا کلام تو نہیں ہو سکتا ہے، کیونکہ اس کو معلوم ہے بشر کا کلام کیسے ہوتا ہے، کیونکہ وہ اس فیلڈ کا ہے. تو وہ جو ہے قناعت کر لیا اس سے. جب واپس آیا وہ، تو جو چہرہ لے کر گیا تھا وہ چہرے سے واپس نہیں آیا. مشرکین نے بھیجا تھا تاکہ جو ہے ان کو ثابت کر کے بتا دو کہ تم جھوٹے ہو، صحیح نہیں ہو، اے نبی وغیرہ. تو وہ جب واپس آیا تو اس کا چہرہ کچھ اور تھا. وہ لوگ بولے اے ولی، تم جو چہرہ لے کر جا رہے ہو وہ چہرہ لے کر نہیں آ رہے. اس کا مطلب ان کا اثر تم پر بھی پڑ گیا. اب خوب ڈانٹنے لگے قوم اس کی. مشرکین نے مکہ کا، ہم بھیجے تھے کہ تم ہمارا کچھ کام کر کے آؤ گے، تم تو الٹا چہرہ لے کر آ رہے ہو یہاں پر، ہے نا؟ زمان صاحب سمجھ رہے ہیں؟ تو وہ پریشان ہو گیا. اب اس کو ڈانٹنے لگے، کیا تم ہم کو اتنا بڑا سمجھے، فصیح سمجھے بھلے؟ تو قوم خوب جو ہے اس کو ووٹ گئے. اب وہ بیٹھ کے سوچا، کیا بولو؟ پہلے تو یقین ہوا اس کو، بعد میں بیٹھ کے سوچا، اندازہ کیا، سوچا، غور کیا، کیا بولوں کیا بولوں، اور بول دیا کہ یہ بشر کا کلام ہے. وہی بات اللہ نے سورہ حق انہ فکر وقدر فقتل کیف قدر، وہ ہے نا، ثم عبس وبصر. قرآن کی آیتیں ہیں. وہ بیٹھ کے سوچا، اندازہ کیا، پھر سوچا، پھر اندازہ ہوا، اور منہ بسوڑ لیا، اور منہ بسوڑ کر، یعنی منہ کو بنا کر اس نے کہہ دیا نہیں، یہ بشر کا کلام. یہ کلام کیا ہے؟ بشر کا کلام. شروع میں یقین تھا، لیکن بعد میں جو ہے بدل گیا. وہ قوم کو دیکھ کر، قوم کے عار کو دیکھ کر وہ بدل گیا، اور اس نے کہہ دیا کہ یہ بشر کا کلام ہے. تو اس نے انکار کر دیا. تو اللہ تبارک کو جب اس نے یہ بات کہی کہ ان ھذا الا قول البشر، نہیں یہ قرآن تو بشر کا کلام ہے، تو اللہ نے اس کے لیے سزا مقرر کر دی. سأصلیہ سقر، میں اس کو کہاں ڈالوں گا؟ سقر میں. سقر جہنم کے ناموں میں سے ایک نام ہے. تو معلوم ہو گیا جب اللہ نے اس کہنے پر جہنم کی وعید اس کو سنا دی، تو پھر یہ بشر کا کلام نہیں ہے، بلکہ بشر کا خالق کا کلام ہے، اور بشر سے ملتا نہیں ہے. تو اب اس کے بعد جو بھی ولید ابن مغیرہ کے بعد آج تک جو بھی یہ کہیں گے کہ یہ کلام بشر کا کلام ہے، اللہ کا کلام نہیں ہے، تو اس کا وہی انجام ہوگا جو ان کے سلف ولید ابن مغیرہ کا ہوا. لیکن ہمارے سلف محمد صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ ہیں جن کا یہ جو ہے عقیدہ ہے کہ یہ حقیقت میں اللہ تعالیٰ کا کلام ہے، الفاظ اور معانی کے ساتھ یہ اللہ تعالیٰ کا کلام ہے. اس بات پر ہمارا ایمان ہونا چاہیے. ایک قول بڑا پیارا میں آپ لوگوں کے لیے نقل کر کے لایا تھا، شیخ محمد ابن مانے رحمہ اللہ کا. اس کا ترجمہ کر دیتا ہوں، آپ سن کر تشریف لے جائیں، اور عشاء کی صلاح ہم پڑھ لیں گے انشاءاللہ. کہتے ہیں شیخ محمد ابن مانے رحمت اللہ علیہ، القرآن العظیم، قرآن عظیم، قرآن بڑا قرآن، یہ اللہ کا کلام ہے الفاظ اور معانی کے ساتھ. یہ یاد رکھنا، لفظ بھی اللہ کا، معنی بھی اللہ کا. عین بالکل اللہ کے الفاظ ہیں اور اللہ کا معنی ہے.
الفاظ اور معانی کے ساتھ اللہ کا کلام ہے۔ ایسا نہیں کہا جائے گا کہ قرآن کے الفاظ تو اللہ کے ہیں، معنی اللہ کا نہیں، جیسا کہ معتزلہ کہتے ہیں۔ اور ایسے بھی نہیں کہا جائے گا معنی تو اللہ کا ہے لیکن الفاظ اللہ کے نہیں، جیسے کہ کلابیہ کا قول ہے یا جو ان کے نقش قدم پر چلے، بلکہ اہل سنت والجماعت کا یہ قول ہے، کہتے ہیں اس عقیدے کے ساتھ کہ قرآن اللہ کا کلام ہے جو اتارا گیا ہے، مخلوق نہیں ہے، اس کے الفاظ اور معانی حقیقت میں اللہ کا کلام ہے۔ جبریل علیہ السلام نے اللہ سے اس کو سنا، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جبریل علیہ السلام سے اس کو سنا، اور صحابہ رضی اللہ عنہم اجمعین نے اس کو، یعنی قرآن کو، کلام اللہ کو اپنے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا، اور یہ مصاحف میں لکھا ہوا ہے۔ مصاحف جس کو ہم قرآن بولتے ہیں، اس کو قرآن نہیں بولنا، بہت پہلے بولا تھا میں۔ یہاں دیکھیں، فَهُوَ الْمَكْتُوبُ بِالْمَصَاحِف، یہ اللہ کا کلام مصاحف میں، یہ بکس میں لکھا ہوا ہے، جس کو ہم کیا بولتے ہیں؟ وہ ہے نا اوپر رکھی بھی ہے نا، اس کو کیا بولتے ہیں؟ وہ قرآن ہے، وہ نہیں ہے، وہ قرآن، اس میں قرآن ہے۔ یہ مصحف ہے، اس کو کیا بولنا ہے؟ مصحف ہے، مصحف میں لکھا ہوا ہے۔ یہ جو ہے نا پیپر اوپر، یہ قرآن ہے، یہ پورا آپ سمجھ رہے ہیں، وہ لکھے پر سمجھ گئے۔ یہ جو دیکھ رہے ہیں جس کو ہم قرآن بولتے ہیں، یہ قرآن ہے، یہ اس کو مصحف بولنا زیادہ صحیح ہے، کیونکہ اس میں اللہ کا کلام لکھا ہوا، یہ پورا اللہ کا کلام ہے۔ یہ مصحف ہے، یہ پرنٹ ہوتا ہے، اس میں اللہ کا کلام لکھا جاتا ہے۔ وہی کہتے ہیں فَهُوَ الْمَكْتُوبُ بِالْمَصَاحِف، کہتے ہیں محمد مانی رحمہ اللہ کہ یہ مصاحف میں لکھا ہوا ہے اور سینوں میں محفوظ ہے اور زبانوں پر اس کی تلاوت ہوتی ہے۔ انتہا کلام رحمہ اللہ، علامہ شیخ محمد بن مانی رحمہ اللہ کا کلام ختم ہو گیا۔ تو اس سے یہ بات معلوم ہو گئی کہ ہمارا کیسا عقیدہ ہونا چاہیے۔ اس کے بعد جو 39 پوائنٹ، اچھا اس میں ایک بات یہ بھی آئی ہے اس سے پہلے پوائنٹ کہ مخلوق سے مشابہت نہیں ہے۔ کیوں؟ کیونکہ لیس کمثلہ شیء، اللہ کے جیسی کوئی ذات نہیں ہے، تو اس کے صفات کے جیسی بھی کسی کی صفات نہیں ہے۔ تو جب اللہ کے جیسے کوئی نہیں ہے تو پھر اللہ کے کلام کے جیسے بھی کسی کا کلام نہیں۔ اگر آپ بولتے ہو اللہ کے کلام کے جیسے انسانوں کا کلام ہے، تو پھر آپ یہ بولو کہ اللہ کے انسان بھی، اللہ تعالیٰ بھی انسان کے جیسے ہے۔ جیسے وہ بولنا کفر ہے کہ اللہ انسان کے جیسے ہے، ویسے ہی یہ بولنا کہ اللہ کا کلام انسان کے کلام کے جیسے ہے۔ تو اسی لیے کہا وَلَا يُشْبِهُ قَوْلَ الْبَشَرِ، یہ بشر کے کلام کے جیسے نہیں ہے۔ جیسے بشر کا کلام ہوتا ہے ویسے اللہ کا کلام نہیں ہے۔ اور جو معنی بھی ہے، تو کوئی کہتا ہے کہ نہیں، معنی جو ہے اس کا بشر کے طرح ہے، اللہ تعالیٰ کے جو معنی ہے الفاظ نہیں ہے لیکن معنی بشر کے جیسے ہے، تو وہ بھی کافر ہو گیا۔ اور جس کو یہ بات اچھی طریقے سے سمجھ میں آ گئی کہ قرآن اپنے الفاظ اور معانی کے ساتھ اللہ تعالیٰ کا حقیقت میں کلام ہے، تو اس نے عبرت حاصل کر لی اور کافروں کے قول سے اپنے آپ کو بچا لیا۔ اور جس کو یہ بات معلوم ہو گئی تو پھر اس کو یہ بات بھی معلوم ہو گئی کہ اللہ تعالیٰ اپنی ذات میں جیسے اکیلا ہے اور کسی کی مشابہت نہیں ہے، ویسے ہی اپنی صفات میں بھی اکیلا ہے، کسی کی مشابہت نہیں ہے۔ اب ایک چھوٹا سی بات باقی رہ جاتی ہے جو آئندہ درس میں ہم بتائیں گے کہ یہ قرآن اللہ کا کلام ہے، مخلوق نہیں ہے ہم کہہ رہے ہیں، تو مخلوق ہے کس نے کہا؟ یہ معتزلہ نے کہا۔ تو معتزلہ کی وجہ سے ایک فتنہ آیا تھا، معتزلہ کے اس قول سے امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کے دور میں، ٹھیک ہے، ایک بادشاہ نے ایک فتنہ برپا کر دیا تھا۔ وہ فتنہ کیسے ہوا اور کیسے اس وقت کے امام اہل سنت والجماعت امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ نے ڈٹ کر اس فتنے کا مقابلہ کیا اور اس فتنے کا خاتمہ کر دیا، وہ ایک بہت انٹرسٹنگ واقعہ ہے جو آئندہ کلاس میں، آئندہ درس میں پہلے اس کو سنائیں گے، اور اس کے بعد اگلی بڑی اہم عبارت شروع ہو رہی ہے، اللہ کا دیدار، اس پر ہمارا ایمان کیسے ہونا چاہیے وغیرہ، آگے باتیں آ رہی ہیں، باتیں بڑی اہم ہیں، سلسلہ جاری ہے۔ اللہ سے دعا ہے اللہ تعالی ہم سب کو علم نافع عمل صالح